السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ مسجد میں کوئی آدمی پیسے بھول گیا، مسجد کے صدر کو دیے گئے پیسے انتظامیہ میں، تو انہوں نے کافی اعلان بھی کیا ہے، وہ پیسوں کا کیا کریں؟ تو جواب بعون الوہاب یہ ہے کہ 3 حالتیں ہیں جو پیسے اس کو پیسے جو ہے کسی کے مل جائیں بندے کو، چاہے مسجد میں ہوں کہیں بھی ہوں، تو اسے کہتے ہیں یہ پیسے جو ملنے ہیں فقہ الاسلامی لقطہ۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کی کوئی قدر قیمت نہ ہو، جیسے کوئی ڈنڈا وغیرہ، کوئی روٹی، کوئی پھل، تو یہ چیزیں بندہ اٹھا سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بغیر اس کا اعلان کیے۔ اس بارے میں ابو داؤد کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت والحبل یلتقطہ الرجل، آپ نے اجازت دی ہے کہ آدمی گم شدہ چیز کوئی پا لیتا ہے، ڈنڈا، العصا ڈنڈا، یا والصوت کوئی کوڑا وغیرہ، یا الحبل و رسی وغیرہ، تو اسے جو ہے انسان لے سکتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے بہت بڑی ہو اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو کسی چیز سے، جیسے اونٹ وغیرہ، گھوڑا وغیرہ، گائے وغیرہ یا خچر وغیرہ، تو یہ وہ چیزیں بڑی ہیں جنہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مالک اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث میں پوچھا گیا عن ضالۃ الابل، اونٹ کے گم شدہ اونٹ کے بارے میں، فرمایا ما لک ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر، کہ تمہیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ تو پانی بھی ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے اپنا، اس کا جوتا اس کے ساتھ، یعنی چلتا پھرتا ہے، پانی پیتا ہے اور درخت کھاتا ہے حتیٰ یجدها ربها، حتیٰ کہ اس کا مالک اسے پالے۔ یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ من اخذ الضال فهو ضال ای مخطئ، جس نے کوئی ایسی چیز لے لی لقطہ تو وہ ضال گمراہ ہے، یعنی مخطئ، وہ غلطی پر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کہا کہ لا تلتقط بل تترک ترد الماء وتاكل الشجر، ایسا جو ہے لقطہ، ایسی چیز گمشدہ بڑی جسامت والی جس کو کوئی خطرہ نہیں، اسے نہ لیا جائے، کہ وہ کھانا پینا اس کا جو ہے وہ پانی بھی پی سکتا ہے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر سکتا ہے، اور مالک اسے ڈھونڈتا ہوا مل سکتا ہے۔ جو بندہ اپنے قبضے میں لے لے گا تو مالک کہاں ڈھونڈے گا اسے؟ اور اسی طرح اس کے ساتھ ان چیزوں کا بھی الحاق کیا جائے گا، جیسے بہت بڑی دیگ وغیرہ ہو، لکڑی کا بہت بڑا کوئی تنا ہو، لوہے کی کوئی بھاری چیز ہو، جیسے ٹرالی وغیرہ کھڑی ہے، یا کوئی اور چیز جسے گم ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی جگہ سے منتقل ہوتی ہے، تو ایسی چیز کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ مالک آ کے وہ بھول گیا ہے تو وہ اسے لے سکتا ہے۔ تیسری حالت ہے کہ وہ پیسے ہوں، جیسا کہ سوال میں ہے، جن میں جو ہے وہ کرنسی نوٹ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یا چھوٹے وہ جانور ہیں جیسے بکری وغیرہ ہے، یا چھوٹے جانور جن کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ جو اس ایسی چیز کو پا لے، اگر تو وہ جو ہے اپنے نفس میں کوئی طمع نہ پائے، اور یعنی اسے اعلان کر سکے اور مالک تک پہنچا سکے، تو وہ اس کے لیے اسے لینا جائز ہے۔ تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایسا حیوان جو کھایا جا سکتا ہے، جیسے بکری وغیرہ ہے، مرغی ہے، تو اگر جسے وہ ملی ہے تو وہ 3 معاملات اس میں کرے گا، یا تو وہ کھا لے گا اس کو اور اس پر قیمت ہوگی، اس کی صفات وغیرہ لکھ لے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے بیچ دے اور پیسے اس کے محفوظ کر لے، کہ مالک جب آئے گا اور اس کے اوصاف بتائے گا تو اسے وہ قیمت ادا کر دے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے، بکری وغیرہ کو، اس پر وہ خرچ کرے اپنے مال سے، چارہ وغیرہ، اور جب مالک آ جائے گا تو وہ اسے لے بھی سکتا ہے، اور جو اس نے اس پہ خرچ کیا ہے اس کے چارے وغیرہ پہ، وہ اسے مالک سے پیسے لینے ہوں گے۔
نبی علیہ السلام سے جیسے پوچھا گیا حدیث میں بکری کے بارے میں، قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب او للذئب، فرمایا اس سے بکری اگر ملے تو اسے لے لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔ یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں کہ یعنی یہ کمزور ہے، اس پر کوئی جنگلی جانور جو ہے حملہ کر کے اسے ختم کر سکتا ہے، تو یہ اس چیز میں ہے کہ تم اسے لے لو یا پھر تو کوئی اور جو ہے اسے لے لے گا یا پھر بھیڑیا کھا جائے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث پہ یہ لکھتے ہیں اس کی شرح میں، اس میں جواز ہے کہ بندہ بکری وغیرہ کو، بھیڑ وغیرہ کو جو ہے جس کا مالک نہ آئے تو وہ اسے لے سکتا ہے، اور وہ اس میں اسے اختیار ہے کہ یا تو اسے وہ کھا لے اور اس کی قیمت جو ہے محفوظ رکھے، یا اسے بیچ دے اور اس کے پیسے جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اور اس پہ اجماع ہے علماء کا، اگر اس کا مالک آ جائے اس کے کھانے سے پہلے تو وہ اگر چاہتا ہے اس حالت میں لے کے جانا تو وہ لے کے جا سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے کہ ایسی چیز جو خراب ہونے کا ڈر ہے، جیسے تربوز ہے، کوئی پھل ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہ جو اسے اٹھائے گا تو یا تو وہ اسے کھا سکتا ہے یا اسے بیچ دے تاکہ وہ ضائع نہ جائے اور اس کی قیمت مالک کے لیے محفوظ کر لے، یا پھر خود اگر کھایا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ اندازہ جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ محفوظ کر لے، جب مالک آئے تو اس چیز کا ملزم ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ قیمت اس کو لوٹائے۔ تیسری قسم ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے برتن ہیں، پیسے ہیں، تو ایسی چیز جو ہے وہ لازمی ہے کہ بندہ اسے امانتاً اپنے ہاتھ میں رکھے اور لوگوں کے اندر اس کا اعلان کرائے، اور اگر اپنے نفس پر امانت داری کا اسے یقین ہے تب وہ اسے لے، ورنہ جو ہے اسے چھوڑ دے اس آدمی کے لیے جو اس کا اعلان کرا سکے اور مالک تک لوٹا سکے۔ زید بن خالد الجہنی کی حدیث میں ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لقطۃ الذهب والورق، آپ سے پوچھا گیا سونے اور چاندی کے گمشدہ کے بارے میں، فقال اعرف وکاءها وعفاصها ثم عرفها سنہ، کہ اس کا جو باندھنے والا ہے اور جس برتن یا جس چیز میں ہے ان کو جو ہے وہ یاد کر لو یا لکھ لو، اسے محفوظ کر لو، اور پھر 1 سال اس کا اعلان کرو۔ فَإِن لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، اگر نہ پتہ چلے سال پھر اسے خرچ کر سکتے ہو، اور وہ امانتاً، اگر اس کا طالب اس کا مالک جو ہے کبھی بھی آ جائے، طالبها یوماً من الدہر، کسی دن آ جائے، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، تو وہ تمہیں اس کی قیمت اسے لوٹانی پڑے گی جب اس کے تعریف وغیرہ اس کے بارے میں معلومات ساری وہ دے دے۔ آپ کو بکری کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ گزر چکا ہے کہ وہ اسے بھی محفوظ کیا جائے گا، اور اونٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اونٹ جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ خود زندگی گزار سکتا ہے اور مالک اسے ڈھونڈتا ہوا مل سکتا ہے، پا سکتا ہے۔ تو اعلان جو ہے وہ کیا جائے، اس دور کے اندر یقیناً مساجد یا بازاروں میں تھا، اب سوشل میڈیا بھی ہے اور مختلف ہے چیزیں ہیں، لیکن یہ بات ہو کہ پیسے جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ ہو کہ بندہ اس کے پیچھے آئے۔ اب 100-50 کے پیچھے کوئی نہیں آتا، لیکن اگر ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں ہے تو پھر اس کا اعلان کیا جائے گا، اور خاص کر پہلے ہفتے میں روز اعلان کیا جائے، اور بعد میں جیسے اہل علاقہ میں عرف ہو اس طرح جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، اور 1 سال کے بعد وہ خرچ کرے گا، اور مالک اگر آ جائے گا تو پھر اسے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہی جواب ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی مسجد کے لیے۔ اگر بہت زیادہ اماؤنٹ بڑی ہے تو پھر آپ جو ہے 1 سال تک اسے امانتاً رکھیں، خرچ نہ کریں، اور اگر سال گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے آپ اسے خرچ کر لیں، لیکن امانتاً لکھ لیں کہ جب مالک آ جائے گا اور وہ اس کے اوصاف بتائے گا تو اسے واپس کرنے پڑیں گے پیسے۔ تو اگر تھوڑی اماؤنٹ ہے جس کی 50-100 یا چند سینکڑے ہیں جس کے پیچھے کوئی آدمی نہیں آتا، تو پھر اسے جو ہے مسجد کے اندر آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ شرط یہی ہے کہ اگر مالک آ جاتا ہے تو آپ ملزم ہوں گے کہ اسے جو ہے وہ واپس کیے جائیں، الا جیسے آپ نے فرمایا ڈنڈا یا اس کی قیمت جو ہے
آج عصا جو ہے جس سے ٹیک لگایا جاتا ہے کوئی 150 200 250 300 تک آ جاتا ہے، جس کو لاٹھی ہم کہتے ہیں، جو بزرگ جو ہیں بوڑھے لے کے چلتے ہیں، اس میں درمیانہ سا ڈنڈا جو ہے وہ 250 300 تک آ جاتا ہے۔ تو ایسا ڈنڈا اس کی قیمت، اور یہ رسی جو ہے 200 250 کی آتی ہے، تو ایسی قیمت اس کے راؤنڈ اباؤٹ پیسے ہوں تو اس میں پھر اسے لیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر مسجد میں ملا ہے تو مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اماؤنٹ اگر زیادہ ہے تو پھر جیسے کہ گزر چکا ہے جواب کہ اسے سال کے بعد جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔